یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلالی وجہک وعظیم سلطانک اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ ناظرین اکرام، اللہ مالک کائنات نے انسان کو پیدا کیا اور انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا، اور پھر ایک اپنا مطالبہ بھی رکھ دیا، کہا کہ آپ کو میں نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن اس کے بدلے میں آپ نے ایک کام یہ کرنا ہے کہ میرے رب کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ اب ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گنتے ہیں، انسان ہونے کے ناطے 1 2 3 4 ہاتھ پاؤں وغیرہ دیے ہیں، سر دیے ہے، اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے، صحت دی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایسی ایسی نعمتیں رکھی ہیں کہ کبھی ہم نے شاید اس کے بارے میں سوچا بھی نہیں ہے۔ تو اسی لیے اللہ مالک کائنات نے چیلنج کیا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اس دنیا کی دھرتی کے سارے انسان، پرند چرند، حتیٰ کہ درخت بھی مل جائیں، ذرہ ذرہ مل کر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو نہیں گن سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا ہے، اور یہ حقیقت بات ہے، ہمارا ایمان بھی ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال عرض کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں، اگر کھانا گرم ہو تو ہم ہاتھ لگاتے ہی اسے چھوڑ دیتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا منہ جل جائے۔ یہ بھی ایک اللہ نے نعمت دی ہے۔ اس سے بڑھ کر نعمت یہ ہے کہ جب اس کھانے کے لقمے کو ہم اپنے منہ کے قریب لے کے جاتے ہیں، اگر وہ 4 دن 3 دن سے پڑا ہے، اس سے بدبو آ رہی ہے، تو ہم لوگ اسے نہیں کھاتے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہمارے جسم کے لیے غذائیت کے اعتبار سے نفع بخش نہ ہو۔ اور اس سے بڑھ کر جو نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ جب اس لقمے کو منہ کے اندر ڈالتے ہیں، اور وہ لقمہ جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دانتوں کی چکی جو دی ہے، اس کے ذریعے ہم پیس رہے ہیں اور چھوٹے چھوٹے ذرات کی صورت میں بناتے ہیں۔ اگر اس لقمے کے اندر کوئی ایک کنکر، ایک پتھر وغیرہ ہو تو فوراً یہ چکی رک جاتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں نا کہ دانت ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، ان میں سے ایک یہ نعمت بھی ہے کہ ہم لوگ پیستے ہیں اپنی خوراک کو، پھر گلے کے اندر لے کے جاتے ہیں جہاں گوشت کا ایک چھوٹا سا لوتھڑا لگا ہے، اور اس کے بعد حلق کے نیچے 2 نالیاں ہیں، ایک نالی خوراک کی ہے اور دوسری سانس لینے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کمال یہ ہے کہ ان 2 نالیوں کے اوپر صرف ایک گوشت کا لوتھڑا جو ہے ڈھکن نما وہی لگا ہوا ہے، اور جب ہم نے سانس لینا ہوتا ہے تو یہ جو گوشت کا لوتھڑا ڈھکن نما ہے یہ خوراک والی نالی کے اوپر آ جاتا ہے۔ جب ہم کچھ کھاتے ہیں یا پیتے ہیں تو یہ گوشت کا لوتھڑا جو ڈھکن نما ہے یہ سانس والی نالی کے اوپر آ جاتا ہے۔ آج کے ڈاکٹروں کا کہنا یہ ہے، سائنسدانوں کا کہنا یہ ہے، 1 سیکنڈ سے کم جو نینو سیکنڈ بھی ہوتا ہے، اس کے برابر بھی اگر کوتاہی اور سستی ہو جائے کہ یہ گوشت کا لوتھڑا ہم نے سانس لیا تو یہ سانس والی نالی کے اوپر ہی رہا، یعنی خوراک والی نالی کے اوپر نہ گیا، تو انسان کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں، اور اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور فرمایا ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، یہ جو میں نے تمہیں نعمتیں دی ہیں یہ اس کے بارے میں قیامت والے دن میں سوال ہوگا۔ ہاں، اگر اللہ تعالیٰ سوال کریں یا نہ کریں یہ رب کا معاملہ ہے، لیکن کچھ نعمتیں ایسی ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر نام لے کے کہا ہے۔ باقی نعمتوں کے بارے میں پوچھوں نہ پوچھوں یہ الگ بات ہے، لیکن جن کا نام لے رہا ہوں ان کے بارے میں ضرور تم سے پوچھوں گا۔ ان السمع والبصر والفؤاد، یہ جو آنکھ، کان اور دل اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے بارے میں تمہیں ضرور بالضرور سوال کیا جائے گا کہ دیا تھا، آنکھ بھی، کان بھی، دل بھی، دنیا میں کیسے، کہاں اور کس طرح استعمال کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اسی لیے تو کہا تھا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اے میرے بندے تو میری نعمتوں کو کبھی بھی نہیں شمار کر سکتا، کبھی بھی نہیں گن سکتا۔ بے شمار اس دنیا میں نعمتیں ہیں
جو ہم لوگ استعمال کرتے ہیں کبھی ہم نے اس کے بارے میں سوچا بھی نہیں ہے۔ ہمیں تو اللہ کی ذات کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور ہاں، ایک بڑا ہی خوبصورت واقعہ یہ بھی ہے کہ وہ ایک مالک اور ایک نوکر کہیں سفر پہ جا رہے تھے، تو نوکر نے اپنے مالک سے کہا، اے مالک، اگر آپ کی اجازت ہو تو اذان ہو گئی ہے، میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ مالک نے کہا کوئی بات نہیں، پڑھ لو، میں انتظار کر لیتا ہوں۔ مالک باہر گاڑی میں بیٹھا ہے اور نوکر اندر مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے۔ نوکر نماز پڑھنے کے بعد کچھ دیر بیٹھا رہا۔ مالک نے باہر سے آواز دی، ارے بھائی آ جاؤ، انتظار کر رہا ہوں، اتنی دیر کیوں لگا دی ہے؟ نوکر نے کہا کچھ دیر ہے، وہ آنے نہیں دیتا، لیکن مالک انتظار کرتا رہا۔ کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد مالک نے کہا کہ 2 ٹکے کا ملازم ہے، میرے ٹکڑوں پہ وہ پلتا ہے، مجھ سے ہی وہ کھاتا پیتا ہے، لیتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ میرا ہی کہا نہیں مان رہا۔ اللہ اکبر، وہ میرا کہا ہی نہیں مان رہا۔ تو مالک نے کہا غصے میں آ کر، طیش میں آ کر کہ آ جاؤ، باہر کیوں نہیں آتے ارے بھائی؟ تو اس نوکر نے کہا وہ میرا اللہ، وہ میرا مالک جو آپ کو مسجد میں اندر آنے نہیں دیتا، وہ مجھے مسجد سے باہر نہیں جانے دیتا۔ حضرات، ہم لوگ مسجد میں آئے ہیں، یہ ہمیں اللہ کی ذات کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ آپ کی ذات کا شکر ہے کہ آپ نے اپنے گھر میں ہمیں بلایا ہے۔ دور دراز سے کوئی ایک بندہ ہمارے پاس آئے، رات کے کسی پہر یا دن کے دہاڑے میں، تو آ کے ہمارے دروازے پر دستک دے، ہم گھر پر موجود نہ ہوں، ہماری گھر میں ماں بہن بیٹی عزت موجود ہے، غیرت موجود ہے، اور وہ دستک دے دیے بغیر گھر میں داخل ہو جائے، ہم لوگ اسے قتل کرنے تک جائیں گے۔ کیوں؟ پہلا اس نے گناہ یہ کیا ہے کہ وہ ہماری اجازت کے بغیر آیا ہے۔ دوسرا اس کا جرم یہ ہے کہ ہم لوگ اسے جانتے پہچانتے بھی نہیں ہیں۔ حضرات، ہمیں اللہ کی ذات کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ہمیں جانتا بھی ہے، ہمیں پہچانتا بھی ہے، اور ہم اس کی مرضی اور منشا کے مطابق ہی اس کے گھر میں آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ہر وقت شکر ادا کرنا چاہیے، ہر حال میں شکر کرنا چاہیے۔ ہمیں اسلام بھی اسی بات کی دعوت دیتا ہے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مالک کائنات ہمیں ہر حال میں اپنی ذات کا شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔